بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینکنے کے وقت کی دعا اور چھینکنے والے کو دعا۔ جب چھینک آئے تو یہ کہے الحمدللہ، یا یہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ: شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یا یہ کہے، یعنی چھینکنے والا، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بہت بہت تعریف ہے، ایسی جس میں خوب برکت ہو اور جس پر خوب برکت نازل ہو، جس طرح ہمارا پروردگار پسند کرے اور راضی ہو۔ یا یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ تین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم نے بحوالہ ذکر کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تین دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جب چھینک آئے تو۔ اور چھینکنے والوں کو جس نے الحمدللہ کہا ہو یا اور کوئی دعا پڑھی ہو ان مذکورہ دعاؤں میں سے، تو اس کا جواب اس طرح دینا چاہیے: یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہ جواب دے یغفر اللہ لی ولکم، یا یغفر اللہ لنا ولکم۔ ترجمہ: اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یا جواب میں یہ کہے یرحمنا اللہ وایاکم ویغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رحم فرمائے ہم پر اور تم پر، اور ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اگر چھینکنے والا کوئی اہل کتاب یا کوئی غیر مسلم ہو تو جواب میں یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہر چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہا کرے گا، اس کی داڑھ اور کان میں انشاءاللہ کبھی درد نہ ہوگا۔ یہ حدیث اور دعا ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح یہ ساری دعائیں احادیث کی مشہور کتابوں میں درج ہیں اور مشہور صحابہ سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا کو اپنانے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً وہ دعائیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری سے بچنے کے بارے میں بھی فرمایا ہو، جیسا کہ یہاں آیا حدیث میں کہ جو بندہ ہر چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال یہ کہا کرے گا، انشاءاللہ کبھی بھی اس کے داڑھ اور کان میں درد نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمیں بدرجہ اولیٰ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، سنت کی سنت اور بیماری سے بچاؤ اور حفاظت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔